السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ جی، جاہلیت کے غلط اعتقادوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ حج کے دوران تجارت کرنا مکروہ خیال کرتے تھے اور اسے خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فرما دی، جبکہ اصل مقصد حج ہی ہو اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں کچھ خلل واقع نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں منا میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز بازار لگا کرتے تھے۔ صحابہ نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارکان حج میں سے عرفات میں وقوف بہت ضروری بلکہ رکن عظیم ہے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن یعمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ منا کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرا دن ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج پا لیا۔ مشعر الحرام مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کر لے جائز ہے، سوائے وادی محشر کے۔ مشرکین بھی اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس میں شرکیہ کلمات کی آمیزش ہوتی تھی۔ اسی ضلالت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی، اور وہ شرکیہ کلمات ان کا ترجمہ یہ تھا، مگر تیرا وہ شریک جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔